السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور رمضان ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ ہم اللہ رب العالمین کے ان سعادت مندوں اور خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان لکھا تھا۔ ہمارے بہت سارے احباب، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا دوست، کسی کے قریبی رشتہ دار ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں یہ رمضان نہیں لکھا تھا۔ ہمارے بہت سارے متعلقین ایسے ہوں گے، ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ پچھلے رمضان میں اس نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ افطار کیا تھا، سحری کی تھی، نمازیں پڑھی تھیں، لیکن اللہ نے یہ رمضان اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ہم کو نہیں پتا کہ اس رمضان کے بعد آنے والا اگلا رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، بلکہ ہماری سانسوں کی ڈور اتنی کمزور ہے کہ ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ رمضان جس کی شروعات ہم نے پالی ہے، ہم صحت اور عافیت کے ساتھ، اپنی جان کی سلامتی کے ساتھ اس رمضان کو ختم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس رمضان کی ابتدا میں تو باحیات ہیں، کیا اسی حیات کے ساتھ اس رمضان کا اختتام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان میں ہماری موت مقدر کی ہوئی ہے۔ لہٰذا ایک ایمان والے بندے کو زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اور رمضان کو تو خصوصی طور پہ بہت قیمتی سمجھنا چاہیے۔ ہم کو یہ نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، لہٰذا اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہت اہم موقع سمجھ کر کے، بلکہ یہ تصور کر کے کہ ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شاید یہ رمضان ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس رمضان کو اپنی زندگی کے لیے برکت کا، سعادت کا، نیکیوں کے جمع کرنے کا سبب بنانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان جب ختم ہو تو ہمارے نامہ اعمال سے گناہ مٹ چکے ہوں، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ رمضان یہ ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ ایک مسلمان نیکی کے معاملے میں بہت حریص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کو کون سا موقع ملے اور وہ اپنے رب کو راضی کر لے، کتنی نیکیاں وہ جمع کر لے کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، اور کون سا ایسا عمل کر لے کہ اس کا رب اس کی مغفرت فرما دے اور اپنی اعلیٰ ترین جنت سے اس کو نواز دے۔ اور ایسے سارے مواقع میں ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے اچھا موقع رمضان کا موقع ہوتا ہے، اس لیے مسلمان بہت شوق سے رمضان کا انتظار کرتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو اس کا شوق اور اس کا ایکسائٹمنٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا دار آدمی، کاروباری آدمی ایسے سیزن کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں وہ 4 پیسہ لگا کر کے اپنا سرمایہ بڑھا سکے، جیسے دنیا کے فاسق فاجر لوگ اپنے فسق و فجور کو، اپنی نفس امارہ کو تسکین پہنچانے کے لیے گناہوں کا موقع تلاش کرتے ہیں، جیسے بہت سارے موبائل کے شوقین لوگ، نیا موبائل لانچ ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے بندے کا ایکسائٹمنٹ رمضان کو لے کر کے اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے رمضان کا ایک ایسا موقع پا لیا جو اس کے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ اس بات کا بہت شوقین ہوتا ہے کہ اس رمضان کو وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر دینے والا رمضان بنا دے، اپنی گناہوں کو مغفرت کرانے والا رمضان بنا دے۔ وہ اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ رمضان اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ اس کے شوق، اس کے حرص اور اس کی لالچ کے ساتھ ساتھ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، وہ جس طرح ہر نیکی کے راستے پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ رمضان کی نیکیوں کے راستے پر بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آدم کی اولاد کو رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے محروم کر دے۔ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ایک ایمان والے بندے کو رمضان کی برکتوں سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ ملے اور وہ اس کے راستے میں حائل ہو جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ اتفاق سے جس طرح کے حالات میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ عام حالات سے مختلف ہیں۔ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں رمضان ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس وسوسے کی شکار ہو رہے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں جو رمضان اور زندگی کے پچھلے مرحلوں میں شیطان ایسے موقع پر ایک بات لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے، اور ایک وہم لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے کہ پچھلے رمضان کی بنسبت یہ رمضان ہمارے لیے عبادتوں کا موقع اس میں کمتر ہے، اور ہم اس میں اتنا فائدہ
عبادتوں سے اور نیکیوں سے نہیں اٹھا سکیں گے جیسے پچھلے رمضان میں ہم نے اٹھایا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنی کہ ایک مسلمان زندگی کو ہمیشہ مثبت زاویوں سے دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے، وہ ہمیشہ حالات کو ایک پازیٹیو زاویے سے دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پر امید رہتا ہے، وہ بہت آپٹیمسٹک رہتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے اس طرح کا گمان رکھتا ہے کہ جو بھی حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک مسلمان کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مثبت اور پازیٹیو ہونا چاہیے۔ تو ان حالات میں بھی ہم کو اپنا زاویہ نظر پازیٹیو اور مثبت رکھنا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہیں انشاءاللہ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یحب الفعل الحسن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے شگن کو پسند کرتے تھے، یعنی حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل ہمیشہ درست طریقے سے کرتے تھے۔ تو ایک ایمان والے بندے کا مزاج بھی ہونا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ یہ سوچے کہ انشاءاللہ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر رکھا ہے۔ اگر رمضان اس طرح کی صورتحال میں ہمارے لیے آیا ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ شیطان کے وسوسے اور اس کے وہم کو مات دے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے اچھا رمضان بنائیں گے، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو پچھلے رمضان گزرے اس سے کئی گنا زیادہ عبادتیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں اور اللہ رب العالمین سے تعلق بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایمان والے بندے کو تہیہ کرنا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں اور وہم کو وہ مات دے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ لاک ڈاؤن یہ زمین پر قائم ہوا ہے، آسمان پر قائم نہیں ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن زمین پر لگا ہے، آسمان پر نہیں لگا ہے۔ مسجدیں بند ہو گئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، سڑکیں بند ہو گئی ہیں لیکن جنت میں جانے کا راستہ بند نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اب بھی ویسی ہی جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں بھی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو جکڑ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کی برکتوں میں کسی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں کی ہے۔ جس طرح پچھلا رمضان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا رمضان تھا، یہ رمضان بھی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کا رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتوں میں رمضان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ تصور ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت حالات کی سازگاری کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ اور حالات بلکہ صورتحال یہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہم کو یہ ہے کہ اگر حالات ناسازگار ہوں، حالات پریشان کن ہوں، مصیبت والے حالات ہوں، تو مصیبت والے حالات میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بندے کا اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اس کو اور زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اس کو اور زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں صبر کی بات کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور نماز کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرو مصیبتوں میں اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرو۔ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، ان کی زندگی کے حالات سخت ہو گئے تو وہ گڑ گڑا کر کے ہمارے حضور میں کیوں نہیں آئے؟ تو گرچہ حالات سازگار نہیں ہیں، جب حالات سازگار نہ ہو، مصیبت کا زمانہ ہو، ان حالات میں تو بندے کو عبادتوں میں اور زیادہ تیزی لے آنی چاہیے، یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو ناسازگار حالات اور مصیبت کے حالات پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ یعنی رمضان اس سے پہلے بہت نارمل حالات میں اور بہت خوشحالی کے حالات میں آیا ہے، تو ان حالات میں ہم نے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اس طرح کی بھی ہوتی کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کر دیتا ہے، اور ان حالات کی تبدیلی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو عام حالات میں تو اس کی عبادتیں ٹھیک ٹھاک تھی، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ٹھاک تھا، کیا مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق اس سے ویسا ہی رہے گا؟ کیا پریشانی کے حالات میں بھی اس کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آئے گا؟ لہٰذا مشکل حالات میں آپ استقامت اختیار کر کے اپنے اللہ رب العالمین کے مخلص بندے ہونے کا ثبوت دیجئے کہ حالات اچھے تھے تب تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی اور نمازیں پڑھی اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، اب حالات ناسازگار ہیں تو رمضان جس طرح سے بغیر لاک ڈاؤن والے رمضان کا
مالک اللہ تھا، اسی طرح سے یہ لاک ڈاؤن والے رمضان کا رب بھی اللہ ہے۔ جس طرح ہم نے بغیر لاک ڈاؤن والے رمضان کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، نمازوں میں گزارا ہے اور روزوں میں گزارا ہے، اسی طرح سے یہ لاک ڈاؤن والا رمضان بھی انشاءاللہ ہمارے استقامت میں اور ہماری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آنی پائے گی، بلکہ انشاءاللہ اور رمضان جو گزرے ہیں ان کی بنسبت ہم اس میں اپنی عبادتیں اور زیادہ تیز کر دیں گے۔ تیسری بات مجھے یہ آپ لوگوں سے کہنی ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس زمانے کو اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ پچھلے رمضانوں کی بنسبت یہ رمضان نسبتاً بہت سارے لوگوں کے لیے فرصت اور فراغت والا رمضان ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار بند ہے اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آفسوں اور دفتروں میں نہیں جا رہے اور دفتر اور آفس کا کام گھر پر کر رہے ہیں۔ ٹریولنگ میں جو بہت زیادہ وقت چلا جاتا تھا وہ وقت بچ رہا ہے، اور بہت زیادہ وقت جو کاروبار میں چلا جا رہا تھا وہ وقت بچ رہا ہے، اس میں صرف ہونے والی انرجی بچ رہی ہے۔ تو جو یہ ایکسٹرا انرجی آپ کو رمضان میں مل رہی ہے، اس انرجی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیے۔ پچھلے رمضانوں میں ہمارے پاس عذر ہوتا تھا، بہت سارے لوگوں کے پاس عذر ہوتا تھا کہ زندگی کی مصروفیات اتنی شدید ہیں اور کاروبار اور جاب کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم رمضان کو اس کا حق نہیں دے پا رہے، اور عبادتوں کا جو حق ہونا چاہیے وہ ہم نہیں دے پا رہے۔ تو اس رمضان میں ہم میں سے کسی کے پاس یہ ایکسکیوز باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت بہت زیادہ انرجی اور بہت زیادہ وقت ہے، اور اس انرجی اور اس وقت کو بہت قیمتی سمجھ کر کے کہ یہ رمضان کا وقت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ سعادت اور برکت والا ہے، اس انرجی کو اور اس وقت کو عبادتوں میں انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ اس وقت کا بہترین بدلہ ہم کو قیامت کے دن مل سکے۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہاری جو فراغت کا وقت ہوتا ہے، جو تمہارا جو فری وقت ہوتا ہے، اس فری وقت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ کسی کام میں مشغول ہو جائیں۔ تو اس فراغت کے وقت میں آپ کو رمضان ملا ہے، تو اس بات کی کوشش کریے کہ اس فراغت کے وقت کو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں گزار سکیں۔ بالخصوص اس موقع پر ایک بات میں اور آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ عام رمضان میں ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ دن کے وقت میں زندگی کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھیں، کاروبار کرنے والوں کے لیے کاروبار کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھیں، جاب کرنے والوں کے لیے آفس کا آنا جانا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو دن کی مصروفیات اتنی ہوتی تھی کہ رات میں سونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا تھا، لیکن اب بہت سارے لوگ گھروں میں موجود ہیں، ان کو فرصت ملی ہے اور دن کے وقت آرام کا موقع ملا ہے، تو رمضان کی راتوں کو بالخصوص بہت اہمیت دیجئے اور ان راتوں کو عبادتوں میں گزاریے، قرآن کی تلاوت میں گزاری، کیونکہ قرآن کی تلاوت کا اہم ترین موقع تو رات کا موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب صبح آفس جانے کا ٹینشن ہوتا تھا تو ہمارے لیے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل کام تھا کہ رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں اور اس سے استغفار کریں، لیکن اب کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کو فجر کے بعد اٹھ کر کے آفس جانے کا ٹینشن نہیں ہے، تو ایسے موقع پر رات کے آخری حصے کو بہت غنیمت سمجھیے، اور اس آخری حصے کو جب اللہ رب العالمین سمائے دنیا پہ نزول کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دعائیں کرنے کا حکم دیتا ہے، بندوں کی گناہوں کی مغفرت کر رہا ہوتا ہے، یعنی رمضان خوب ایک بڑا بہترین موقع اللہ رب العالمین سے مغفرت کروانے کا ہے گناہوں کی، اور اس میں بہت بہترین وقت رات کا آخری وقت ہے۔ تو یہ رات کا آخری وقت عام رمضان میں ہم استعمال نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ہم کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہم کو فجر کے بعد آفس جانا ہے یا اپنے کاروبار میں مصروفیات ہماری ہوتی تھی۔ اب یہ موقع ہمارے پاس بہت اچھا ہے فرصت کا کہ ہم یہ رات کا آخری پہر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، استغفار میں اور دعاؤں میں گزاریں۔ چوتھی بات لاک ڈاؤن اور رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں محتاج، بے بس اور بھوکے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ رمضان کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، لاک ڈاؤن کے اس صورتحال کو غنیمت جانتے ہوئے ایسے بھوکے لوگوں کی مدد کریں، ایسے محتاجوں کی مدد کریں۔ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے، اس بھوک کے درد، اس کی تکلیف اور اس کی شدت کو محسوس کریے اور اپنے بھائی کا درد سمجھیے۔ رمضان کے موقع میں ایک ایمان والے بندے کو نیکی کے مواقع کی تلاش ہوتی ہے، اور نیکی کی جو بہت سارے مواقع خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہو گئے، اس میں سے ایک بہت اچھا موقع بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، جو بہت نیکی کا کام ہے، اور خاص طور پہ ایسے بھوکے لوگ جو روزے دار بھی ان کو افطار کرانے کا تو اور بہت زیادہ ثواب حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ ایک روزے دار کو افطار کراتے ہیں تو آپ کو پورا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو یہ بھی ایک نیکی کا بہت اچھا موقع ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، جس میں آپ کے لیے ایک راستہ اور ایک موقع کھل گیا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ رمضان کے اس موقع میں پہلے بہت سارے لوگوں کے لیے عذر یہ ہوتا تھا کہ ہم فیملی کو اپنے وقت نہیں دے پاتے، بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے رمضان کا بہترین اور سعادت کا موقع اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزار پاتے ہیں۔ تو رمضان کے اس موقع میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ بہت نیکی کا کام ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریے۔ رمضان میں ایک مزاج بنا ہوتا ہے تربیت کا، اور ایک رغبت نفس کے اندر پیدا ہو گئی ہوتی ہے نیکیوں کی طرف۔ تو یہ موقع رمضان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا بہت اچھا ہے۔ خاص طور پہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کا کاروبار متاثر ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بندے کے رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ چھٹی بات بہت اہم ہے، اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھروں میں عام طور پہ صورتحال ہوتی تھی، اور خواتین کے لیے بہت عذر ہوتا تھا کہ ہم کیونکہ کچن میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور ہمارا بہت زیادہ وقت کچن میں چلا جاتا ہے، اس لیے ہم کو بہت زیادہ عبادتیں اور تلاوت قرآن اور دعاؤں کا اور نیکیوں کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اب بہت سارے گھروں میں شوہر حضرات بیویوں کے ساتھ موجود ہیں، تو اس رمضان میں گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیے، اور ان کا بوجھ جو کچن کا اور گھر کے کاموں کا ہے اس کو ہلکا کیجئے، تاکہ وہ بھی رمضان کی سعادتوں میں پچھلے رمضانوں کی بنسبت زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، رمضان کے خیر سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، اور اپنے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سل لیا کرتے تھے، جوتے درست کر لیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے کام حدیثوں کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کا، اپنی بیویوں کا تعاون کرتے تھے، ان کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک رمضان کے موقع میں، لاک ڈاؤن کی جو صورتحال میں ابھی آپ گھر میں موجود ہیں، تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹا کر کے رمضان کی سعادتیں زیادہ سے زیادہ ان کو اٹھانے میں ان کی مدد کریں۔ ساتویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی، اس کے دل میں ایک ملال ہے اور ایک تکلیف ہے کہ مسجدیں بند ہیں، اور پچھلے رمضانوں میں جس طرح ہم جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے تھے، اس رمضان میں ہم جماعت کے ساتھ نمازیں ادا نہیں کر سکتے ہیں، جمعہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تراویح کی نماز نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ یہ جو غم ہے، یہ جو تکلیف ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس غم اور تکلیف پر بھی آپ کو اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل اور اس کی نیت سے واقف ہے۔ بہت ساری نیکی کا ارادہ کرنے والے، اگر ان کی نیکی کے راستے میں کوئی ایسی چیز حائل ہو جاتی ہے جو ان کو نیکی سے روک دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اجر دیتا ہے۔ اللہ کے اور تو یہ جو تکلیف ہے رمضان میں جماعت سے نماز نہ پڑھ پانے کی، اللہ تعالیٰ سے امید کریے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف اور یہ درد بھی قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پڑھنے میں وزن ڈالنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریے۔ یعنی آپ دیکھیے غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں غزوے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ میرے پاس تم کو لے جانے کے لیے گھوڑا نہیں ہے، میرے پاس تم کو لے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدم، کہ اللہ کے بندے نیکی کرنا چاہتے تھے لیکن ایک عذر کی وجہ سے وہ اس نیکی میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ان آنسوؤں کی قدر کی اور ان آنسوؤں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ تو لہٰذا یہ جو غم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم تو غزوے میں نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن بہت سارے لوگ کسی عذر کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، مدینہ میں رہ گئے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ لیکن ہم جتنی وادیاں کراس کر رہے ہیں اور جتنا ہم ایک ایک قدم اللہ رب العالمین کے راستے میں چل رہے ہیں، اتنا ہی ثواب ان لوگوں کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ ان کے دلوں کی نیت تو خالص تھی، کسی عذر کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہ گئے۔ تو لہٰذا یہ جو غم ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھیے۔ یعنی آپ یہ گھر میں رہ کر کے بھی ایک نیکی کا ہی کام کر رہے ہیں، آپ گھر میں موجود ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ کسی انسان کو ایذا اور تکلیف سے بچانے کے لیے جماعت سے نماز آپ نے چھوڑی ہے،
اس جو چین ہے کورونا وائرس کی، اس کو توڑنے کے لیے اور انسانوں کو زندگی بخشنے کے لیے آپ گھروں میں ہیں اور جماعت سے نماز ترک کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز ترک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا گھروں میں رہنا بھی ایک نیکی ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ نیکی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ثواب آپ کو اس کا بڑھ کر کے ملے گا۔ انسان کو زندگی بخشنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو ایک انسان کو زندگی دے دے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ تو لہٰذا رمضان کے اس مہینے کو اس کی سعادتوں میں ذرا بھی کمی نہ آنے دیں۔ پچھلے رمضانوں کی بنسبت کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس رمضان کی سعادتوں اور اس میں پائے جانے والے خیر سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ بالخصوص اس موقع پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سستی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، کھانے وغیرہ کے معاملے میں کنٹرول کریں۔ یعنی رمضان میں تو کھانا اتنا کھانا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کے لیے معاون بن جائیں۔ سحری کرنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کہ یہ سحری ہمارے لیے روزے اور ہماری عبادتوں کے لیے معاون بن جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا ہماری عبادتوں میں حائل ہو جاتا ہے، ہمارا پیٹ اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ ہم عبادتوں کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کھانے پہ ذرا کنٹرول کریں، فرصت کے موقع پر نیند پر کنٹرول کریں۔ یہ رمضان ہمارا سوتے ہوئے نہ گزر جائے، فضول کاموں میں نہ گزر جائے، اور کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن میں بور ہو رہے ہیں، اور اس بورنگ کو مٹانے کے لیے لہو و لیب میں، فلمیں دیکھنے میں اور مختلف قسم کے گیم کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایمان والے بندے کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کے پاس، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی بہت کم ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جتنی زندگی اس کو ملی وہ زندگی اس کو کم لگتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے وقت کو فضول سمجھ کر کے اور زائد سمجھ کر کے اس کو پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا فضول کام تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔